کر رہے ہیں, بہت سارے کمنٹس ہیں اس پہ کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سازش تو چلو ہم مان سکتے ہیں نا, کسی ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ہوتی ہے, اس کو اگر تھوڑا سا, میں چاہتا ہوں کہ ذرا سننے والے سن رہے ہیں, میں پروگرام کے اگلے حصے میں باقی چیزیں کروں گا, اس پہ میں ذرا بڑا اچھی طرح سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑا اہم ہے. پاکستان میں بھٹو صاحب کے خلاف سازش تو ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ان کو پھانسی دی گئی, جو بھی معاملات تھے, وجہ کیا تھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں, اٹامک بم اور مسلم اسلامی ملک اکٹھے کرنا یا جو بھی تھا. نواز شریف صاحب 3 دفعہ گرائے گئے, لٹائے گئے, جو بھی کیا گیا, وجہ ظاہر ہے ان کے خلاف سازش ہو سکتی ہے. اٹامک بم چلانا, اربوں روپے کی آفر, سمجھ آتی ہے نا ان لوگوں کے خلاف ہوئی, اور پتہ ہے ہمیں ہوئی ہے, لیکن ان کو خط تو نہیں لکھا گیا نا ان کو کرنے سے پہلے, چلو وہ بھی ہو گیا. یہ عمران خان صاحب کون سا اتنا بڑا, آپ بات کر چکے ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کوئی ایسا اتنا بڑا کام کہ ان کے خلاف عالمی سازش, اور خط لکھنے والی بات تو ہوئی پہلی دفعہ نا سر, اس سے پہلے سازشیں تو ہو چکی ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا, بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا, لیکن عمران خان دیکھیے انہوں نے خود, عمران صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کے لیول پہ اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرح میرے خلاف سازش ہوئی. جی کہاں ذوالفقار علی بھٹو, نہیں شرم نہیں آتی ہے سر ان لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے. ارے بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے انٹرنیشنل مفادات کے خلاف پاکستان کے مفاد کے حق کے لیے گھاس کھایا اور ایٹم بم بنایا. میں نواز شریف کا نام نہیں لیا تو اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, حالانکہ ان کو بھی اسی قسم کی تھریٹ, کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے, انٹرنیشنل برادری کو ناراض کیا ہے, تو جس کو جو ناراض کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے نا میرے بھائی. تو بھٹو کا آپ نام لے رہے ہیں, بھٹو نے تو ایٹم بم بنایا جو پوری انٹرنیشنل برادری کے خلاف تھا, کیونکہ اس کو اسلامک بم کا نام دیا گیا تھا. تو بتائیے کتنے خلاف ہوئے ہوں گے. دوسرا, انہوں نے ایک اسلامک بینک بنا رہے تھے جن میں مومدین, شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو مین تھے. حالانکہ قذافی, اضافی, سعادت وغیرہ تھے, لیکن مین 3 آدمی تھے, تینوں کو ہٹا دیا گیا, مومدین کو اور شاہ فیصل کو اور تینوں کو اڑائے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا بینک بنا رہے تھے جو اسلامک بینک تھا کہ یورپ سے, امریکہ سے سارا پیسہ نکال کر اس اسلامک بینک میں رکھا جائے اور اس اسلامک بینک سے ویلفیئر کیا جائے ان غریب اسلامی ملکوں کی, نہ کہ یورپ کو اور امریکہ کو. تو یہ تو اتنا بڑا کام تھا جو ہونے جا رہا تھا کہ امریکہ اور یورپ اسلامی دنیا کے سامنے جھک جاتے. کیسے انٹرنیشنل, تو پھر انہوں نے یہ دشمنی بنتی ہے. پھر اسلامی سربراہی کانفرنس کی انہوں نے لاہور میں, اور سب کو یکجا کیا اور جو اختلافات تھے اس کو ختم کیا. اس کے علاوہ انہوں نے قائدیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. بہت بڑا یہ معرکہ تھا, ان کے بڑے دشمن ہوئے انٹرنیشنل قوتیں. یو این او میں انہوں نے یو این او کو للکارا اور پھاڑ کے پھینک دیا ان کے منہ کے اوپر. ارے بھیا 90,000 قیدی لائے, یا وہ اس کے بعد انہوں نے کئی ہزار مربع گز وہ کیا, فلاں کیا, بے شمار کام. چھوڑو, یہ 5-4 کام ایسے تھے جس کی بنیاد پہ دشمنی نظر آتی ہے بھائی. چائنا, ہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ کام, ذوالفقار علی بھٹو نے ایز اے فورن منسٹر اور پھر ایز اے پرائم منسٹر چائنا اور پاکستان کو کلوز کر دیا, جو بین الاقوامی طاقتیں نہیں چاہتی تھی. تو اتنے بڑے جو کام انہوں نے کیے, جو انٹرنیشنل برادری پاکستان کے اپنے ملک کے مفاد میں, لیکن وہ ملک مفاد ٹکراتا ہے انٹرنیشنل, تو انہوں نے مومدین کو صاف کیا, ان کے خلاف سازش کی. عمران خان صاحب, آپ نے سی پیک بند کر دیا, آپ نے آپ کے کشمیر کا سودا کر دیا, آپ نے معیشت اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دی, آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پاکستان کی پاکستان کی سالمیت کا ایک ادارہ ہے اس کو اٹھا کے آپ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو دے دیا. آپ نے, تو آپ کی لڑائی کہاں ہے؟ لڑائی تو آپ کی صرف یہ ہے کہ جو بائیڈن آپ کو فون نہیں کرتا. جو بائیڈن سے فون پہ بات کرنے کے لیے آپ نے 2 ڈاکٹروں کو اپروچ کیا. ایک کی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کے اوپر بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہ ڈاکٹر ایک ایسے
سلسلے سے ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر ان کا پرسنل فزیشین ہے. تو آپ نے تو گڑ گڑا کے بائیڈن نے آپ سے بات نہیں کی. بائیڈن کی تعلقات پاکستان سے اتنے مضبوط ہے کہ وہ آپ کی یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ بہت اہم ہے, ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو آپ نے صرف اس بنیاد پہ کہ جو بائیڈن آپ سے بات نہیں کرتا ہے وہی امریکہ آج آپ کے لیے بہت ناپسندیدہ ہو گیا, اور وہی امریکہ جب ٹرمپ تھا جس نے آپ کو بلا کر بٹھایا اور آپ کو یہ سارے کام دیے تھے اور آپ کو کہا تھا کہ اگلے 5 سال بھی آپ کو دیں گے, تو وہ امریکہ آپ کے لیے بہت اچھا تھا. وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے. تو آپ نے آ کے پاکستان میں کہا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. تو 2 صدر کہ ایک صدر ہٹتا ہے ایک صدر آتا ہے تو امریکہ اچھا اور برا ہو جاتا ہے. امریکن پالیسی صدروں کے آنے یا جانے سے چینج نہیں ہوتی. اپر لیول پر یہ پاکستان یا اور دوسرے یا انڈیا یہ نہیں ہے. وہاں کی جو پالیسی ہوتی ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی آئی پیک وہ بناتی ہے, اور اس کے بعد اس میں کئی ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں اور ان کا اپر ہاؤس لوور ہاؤس اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی جو میجر پالیسی ہوتی ہے وہ اوپر لیول پر شخصیات کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے صرف اس بنیاد پہ کہ جناب امریکہ کی پالیسی نہ کل چینج ہوئی تھی نہ آج چینج ہے, لیکن صدر چینج ہو گئے. اس پر آپ کل ٹرمپ تھا تو آپ کے فیور میں تھا, آپ کو 5 سال دے رہا تھا, آپ سے سی پیک بند کروا رہا تھا, آپ سے کشمیر کا مسئلہ حل کروا رہا تھا, آپ سے معیشت کو وہ کر رہا تھا, آپ سے وہ سارے کام کرا رہا تھا. تو وہ ورلڈ کپ اور امریکہ بہترین. اور جو بائیڈن نے کہا نہیں ہمیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں, ہم آپ کے ان چیزوں سے نہیں, ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے, ہماری جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن میں, اور وہ اہم ترین ادارہ ہے. تو آپ نے ذاتیات پہ آ کے ملک کو چائنا کے اوپر پھینکا. چائنا نے کہا نہیں بھائی میں وہ ملک نہیں ہوں کہ آپ اس طرح آپ مجھے پھینک دیں. آپ نے پھینکنے کی کوشش اس لیے کی کہ میں امریکہ کو تھریٹ دوں. پھر آپ کو چائنا نے رشیا پہ چلے گئے کہ لیجیے جی پاکستان پورا آپ کو دے رہا ہوں. وہ انہوں نے بھی کہہ دیا بھائی ایسے نہیں ہوتا. تو اب آپ یہ خط نکال کے لے آئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا مقابلہ بھائی نواز شریف نے پوری طاقت لگا دی, پیسہ دیا, دھمکی دی آپ کے انٹرنیشنل اس نے. اگر نواز شریف کے اتنے اچھے تعلقات انٹرنیشنل ریلیشن میں ہیں تو پھر خواہ ان کو پھانسی کی سزا ہوئی, خواہ وہ جلا وطن ہوئی, خواہ ان کو آج جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا, خواہ ان کو آج بھی پاکستان سے بدر کیا ہوا ہے. اگر نواز شریف اتنا طاقتور ہے کہ وہ انٹرنیشنل سازش کریٹ کر سکتا ہے تو بھائی پھر تو بہت طاقتور آدمی ہے نواز شریف. اگر ہم اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جائیں کہ نواز شریف اگر انٹرنیشنل بات لوگ اس کی یا ممالک اس کی اتنی عزت کرتے ہیں, اتنی بات سنتے ہیں, تو بھائی اس شخص سے ہم پاکستان میں رکھ کر پاکستان کے مفادات کے کام لیں. تو یہ اور اس نے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے, میں نے نام انہوں نے لیا تھا تو میں نے ان کی کمپیریزن کر, تو نواز شریف نے بھی ملک کے لیے جو کیا اس میں ایک ہی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ صرف. ٹھیک ہے جی, اس نے ان کے زمانے میں ایک اور کام ہوا تھا, یمن میں نہیں ہوا تھا تو کتنا سعودی ناراض ہوا, لیکن کیا. ناراضگی جو ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے جب وہ انٹرنیشنلی ان کے مفادات کو ٹھکرا کر اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوں. تو آپ کون سے کھڑے ہوئے ہیں یار, خدا کے لیے یار آئے نا عمران خان سامنے بیٹھے, کیوں نہیں آتے ہیں ہمارے؟ اس لیے کہ ہمیں میڈیا میں روک دیا گیا کہ جناب یہ, اور ہم سے آئے نا 1 to 1 بات کریں, پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی اور گری حرکت ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. کبھی یہ پرائم منسٹر بن کر جو منحرف اراکین ہے اس کو, اب دیکھیں نا اس وقت عدم اعتماد, لوگ ان کے اس خط کو ویلیو بھی نہیں دے رہے, جانتے ہیں یہ جھوٹے, لیکن پھر بھی جب اتنے بڑے الزامات لگ رہے ہیں تو سامنے آنا چاہیے. کیوں؟ اس کا نقصان
डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को होगा। और पूरी पाकिस्तानी कौम है ना सर उसके पे। हम इन चीजों को नहीं समझती, लेकिन डिप्लोमेटिकली जी जी जी। हमारी फौज को होगा, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को। सारे वक्त तो ये वजीर आजम नहीं रहेंगे ना, कोई नया वजीर आजम आएगा, नई हुकूमत होगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो इल्जाम लगाया अपने इदारों पे तो लगाया ही लगाया, आपने तो जुडिशरी को भी घसीट दिया कि नवाज शरीफ वहां से बैठकर करंट जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है। खुदा के लिए यार, इतना ताकतवर है नवाज शरीफ, तो यार अपना एक तायात नायली का केस ही निकलवा दे, 2 मिनट में निकल जाता। उसकी बेटी सुबह से शाम तक जो है वो जाती है, खड़ी रहती है वहां पे, क्या नाम है, आपके अदालतों में, और अदालत जो है वो नैब अगला डेट देता, मुलतवी करवा देता, फिर वो लाहौर चली आती है, फिर खड़ी रहती है, फिर उनको 1 घंटा 2 घंटा बकवास होती है, फिर वो वहां से। इतना ताकतवर है कि वो मौजूदा जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है, करवा रहा है, तो भैया अपने लिए रिलीफ ले ले, कौन सी बड़ी बात है। और अगर इतना ताकतवर है तो फिर इंटरनेशनल साजिश करने की क्या जरूरत है। जुडिशरी में ऑलरेडी केसेस हैं, एक लम्हे में जुडिशरी जिस तरह नवाज शरीफ को फारिग किया है, इमरान को भी फारिग कर सकती है, फॉरेन फंडिंग केस में और बहुत सारे केस में। तो मसलन आप इल्जाम अपने उन मुनहरिफ अरकान पे भी लगा रहे हैं जो कि अदम एतमाद में वोट दे रहे हैं, आप उन इत्तेहादियों पे भी इल्जाम लगा रहे हैं जो अदम एतमाद पे वोट दे रहे हैं, आपके अपने लोग जो आपके खिलाफ वोट दे रहे हैं, आप उन पर भी संगीन इल्जाम लग रहे हैं कि तुम सब मेरी हुकूमत को गिराने में आलमी साजिश का हिस्सा। बहुत संगीन। आप देखें ना, ये मुल्क का वजीर आजम होता है, कैसी बातें करते हैं, माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जनाब तकलीफ होती है, हाँ, कि जनाब आप मुनहरिफ अरकान के मजमे में कह रहे हो कि तुम्हारे बच्चे बच्चियों से कोई शादी नहीं करेगा, जातियात पे आ रहे हो, इस तरह वजीर आजम करता है, शर्म आनी चाहिए। कम से कम उस ओहदे की तो इज्जत रखें, उस ओहदे का तो मुकाम रखें। और बार बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमत इस बात को जहन नशीन कर ले कि इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम 3.25 साल रहे हैं, बहुत अहम तरीन जगहों पर वो बैठे हैं, बहुत अहम तरीन मालूमात उनके पास है, कीमती राज उनके पास है, इनसे कोई बैद नहीं है कि किसी जगह पे भी खड़े होकर तमाम राज खोल के पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसान पैदा कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप इसमें।